سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ایک مومن کی زندگی کا مرکز محور سینٹر پوائنٹ اور خلاصہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے تو بس ایک کام کرے وہ، اب وہ کام ہے اپنے جانے کی تیاری، یعنی موت کی تیاری۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کسی مومن کو، دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل جو کچھ بھی تیاری ہے وہ ہماری آخرت کی تیاری۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر ان لمحات میں اگر ہم نے اس مقصد کے لیے تیاری شروع کر دی تو الحمدللہ اس کی دنیا بھی مل گئی، اس کو آخرت بھی مل گئی۔ اس کے راستے میں جتنی بھی انسان کی آزمائشیں آئیں گی، رکاوٹیں آتی ہیں، ہم اس دنیا میں ہیں وہ آزمائشیں ہیں، لیکن وہ ساری آزمائشیں اور رکاوٹیں جو آئیں گی کسی شکل میں آئے، کسی شکل میں بھی آئے، بیماری ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، روزگار ہو، وہ سب کا سب وہ انسان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، جو یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ اس اصل تیاری سے پھر جاتا ہے یا اس کی طرف اس کا دھیان پکا رہتا ہے۔ مومن عورت اور مومن عورت کا کام ہے کہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے۔ سمجھیے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مکھی اڑتی ہے نا، کبھی ناک پہ آتی تو ہٹا دیتا آدمی، ادھر پھر ہٹا دیا، تو ان تمام چیزوں کو ایسا سمجھے۔ اصل محور اور مرکز اس کا یہ ہونا چاہیے جو دن رات ہم دیکھتے ہیں دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے۔ پیارا جملہ ہے میرے حضرت رحم اللہ کا، بہت ہی خوبصورت، آخری خط میں، اس کے بعد آپ بھی نہیں رہے، اس کے بعد بالکل آخری خط تھا جو لکھا اس میں تھا۔ اللہ عجیب فکر ہے، حیات بھی عارضی ہے، سامان بھی عارضی ہے، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ اگر ایک ہی چیز ہے جو کام آنے والی ہے، اور وہ بھی چھپی ہوئی نہیں، بلکہ ساتھ میں مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، اعلان کیا اس بات کا، اور وہ کیا چیز ہے؟ عمل صالح، اچھے عمل، نیک کام۔ اگر ہم اس کی طرف دھیان کریں اور جتنی بھی باتیں ہیں، مساوش، کھانا پینا، بچے، بیوی،
یہ ہمارا یہ حقیقت نہیں ہے، سب عارضی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا جو اس دنیا سے جاتا ہے اس میں کوئی چیز بھی لے کے جا رہا ہے جس کا اتنا انسان کو غم ہوتا ہے، جب تک آنکھ کھلی ہوتی ہے اتنا غم ہوتا ہے، ہائے میرا وہ، ہائے میری فلاں چیز، ہائے میرا فلاں۔ جیسی روح نکلتی ہے تو اس کا خیال بھی نہیں رہتا، انسان کو تصور بھی نہیں رہتا۔ تو اس سے بڑی بھی ٹیمپریری عارضی چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ اور ہمارا زندگی کا مرکز ہی وہ ہو جاتے ہیں چیزیں، یا میں اس وجہ سے پریشان ہوں، میں فلاں، اور اس وجہ سے رہ کر انسان اپنے ان اعمال کو، ان چیزوں کو کرتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے جو اصل میں اس کو آخرت کی تیاری کر دینے کی چیز ہے۔ اور اس کی تیاری کے لیے عجیب بات ہے، کیا ہے ہمارا دین، کیا ہے الحمدللہ اللہ نے کیا انعامات ہمیں دیے ہیں۔ قرآن دیا ہے، حدیثیں دی ہیں، کتنے بڑے بڑے آپ دیکھیں اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ سب صرف یہ کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کیوں کریں۔ لیکن ایک تو اتنی آسان چیز اللہ پاک نے دی ہے، اتنی آسان چیز ہے کہ کوئی آدمی چلو قرآن نہ پڑھے، چلو اور چیزوں پہ توجہ نہ دے، لیکن ایک چیز اتنی آسان فرمائی ہے، وما ينطق عن الهوى، سبحان اللہ، قرآن کہ میرے محبوب تیری زبانی ہم نے ایسی ہے، اتنی پیاری زبان ہے تیری، اتنی خوبصورت زبان ہے، اتنے حسین لب ہیں تیرے کہ جب بھی وہ ہلیں گے اس میں سے اتنی پیاری اور خوبصورت بات نکلے گی، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت اور پیاری بات نکلے گی، کیونکہ تو بولتا ہی نہیں ہے، بلواتا تو میں ہوں تجھے، میں تیرا تو اپنا نفس بولنا ہے ہی نہیں، تیرا تو ہر بات اتنی قیمتی ہوگی، ایک بات کہ جو انسان اس بات پکڑ لے، اس بات پہ چل پڑے، سبحان اللہ، اس ایک بات پہ تو نہ صرف وہ ایک انسان بن جائے گا بلکہ جہنم سے بچتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، ایک بات۔ اور صحابہ کرام کا انداز تھا، دیکھیں آپ، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لمبی بات نہیں پوچھتے تھے، بات کرتے تھے یا رسول کوئی نصیحت ہے، سبحان اللہ، کوئی ان کو حدیث نہیں، کوئی قرآن کی آیتیں نہیں، کوئی تفسیر نہیں، کچھ نہیں۔ بدھ سے بدھا بھی بالکل بیچارہ دیہات سے اٹھا انسان آیا، اور یا رسول اللہ اور اس سے نہیں، مجھے کوئی نصیحت فرما دے، بس اتنی بات۔ اب پوچھنے والا اور بتانے والا ایک دوسرے کو اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی، اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو سن رہا ہے ان کی اس کی بات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ فرما دیں، نصیحت دیں، تو 100% کو یقین ہے کہ میرا صحابی ہے، اس کی نصیحت سے مراد صرف ایک ہی چیز ہے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت میں پہنچا دیجیے۔ نہ وہ یہ طلب کر رہا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، نہ کوئی طلب کر رہا ہے مجھے فلاں چیز مل جائے، نہ وہ طلب کر رہا ہے مجھے یہ مشکل ہے، میرے لیے دعا فرما دیں، میرے لیے یہ چیزیں کر دیں۔ اور پھر جس شخصیت سے وہ عرض کر، کیا کچھ نہیں انسان ان سے دعاؤں کے لیے کہہ سکتا تھا، نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے فلاں نہیں ہے، میرے اولاد نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے، میرے کاروبار نہیں ہے۔ وہ ہر دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھ گئے تو اٹھ گئے، الحمدللہ، آپ بتائیں۔ لیکن مانگنے والا وہ چیز مانگتا تھا کہ اگر وہ مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا ان فقیروں کو، صحیح فقراء تھے وہ، عجیب شخصیت تھی۔ تو وہ جب نصیحت کہتے تھے یا رسول اللہ اور سے کوئی نصیحت فرمائے تو رحمت کا ایسا دروازہ کھلتا تھا، سبحان اللہ، کہ سرکار دیکھ اس صحابی کو رہے ہوتے تھے، اس وضو کو دیکھ رہے ہوتے، لیکن ادھر نہیں بلکہ ان کی نظر پورے قیامت تک کی پوری امت کی طرف ہوتی تھی۔ فرمایا کہ جو بھی اس بات کو میری سمجھ جائے گا اور مان جائے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ اور پھر صحابی سننے کا کہتے تھے بس قائم مجھے، میں اس پہ قصہ ختم، اب نہ اسے زیادہ کروں گا نہ اسے کم کروں گا۔ تو پیچھے سے اعلان بھی ہوتا تھا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ تو بھائی باتیں ختم تو نہیں ہوئی، فرق کیا ہے آج ہمارے میں؟
کیا فرق ہے آپ یہ دیکھیں. ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم آج سننے کے تو بہت شوقین ہو گئے, سننے کا تو اتنا ذوق بڑھ گیا نا ہمارا, پوچھیں نا. نکات سننے کے, باتیں سننے کے, قصے سننے کے, کہانیاں سننے کے, اور پھر نہیں نکات بڑے سے بڑے یہ واہ واہ کیا ماس کیا ہے, ان چیزوں کے, اور عمل کی طرف 0/0. بڑے سے بڑے مجمع ہوں گے لیکن کسی کی نیت نہیں ہوگی کہ میں جا کے کوئی بات سننے کے بعد اس پہ عمل کروں. معذرت سے کہتا ہوں, ہم بھی تو یہ جمع ہوئے ہیں نا کہ بھائی ہم یہ نیت کر کے آئے کہ اگر کوئی بات پہنچی آج تو ہم اس پہ عمل کریں گے. سچ بتائیں دل میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں تو میں پاگل ہوں یا میں بیوقوف, میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے, یا مجھے پاس اتنا وقت ہے, یا کوئی میرا یہ ڈیوٹی تو نہیں ہے میں آپ کے سامنے بولوں. نہیں, وجہ صرف یہ ہے کہ بات میری نہیں ہے, بات اس کالی کملے والی کی بات ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے اس کی بات. اللہ ہو کہ شاید کسی ایسے انسان جو براہ سے بکھرا ہوا انسان ہو, حق کی تلاش میں کوئی عورت ہو, مرد ہو, کتنے لوگ ہم جیسے ڈفر تو نہیں ہوتے, وہ اس نصیحت کو پکڑ لیں ایک دم, اللہ ہو کر راز کھل گیا ہمارے پر. اور میں نے بتایا کوئی چننے کی بات نہیں, بخاری کھول کے یہ حدیث سنا ہے, آج فلاں حدیث سنا ہے, مسلم سے سنا ہے, مالک سنا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نصیحت کو پکڑنا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے صحابہ فرما دے ہر ستارہ ہے میرا صحابی, ہر ستارہ ہے, جس ستارے کی روشنی ہو جائے چلے جاؤ کامیاب ہو. تو آپ سن کے تو بات ہی ایسی ہے کہ آپ کی تو ہر بات ایسی ہے کہ جس بات کو آپ سینے سے لگا لیں سیدھا راستہ مل گیا. تو میرے بھائی ہمیں غم ایک ہونا چاہیے, یا اللہ آج فتنوں کا زمانہ ہے, اتنی راستے کھلے ہوئے ہیں, اتنی باتیں ہیں, ذوق ہمارے ختم ہو گیا, سننا ہمارا ختم ہو گیا, ہمت ہماری ختم ہو گئی, محنت ہماری ختم ہو گئی, ایک تماشا رہ گیا زندگی میں. لیکن موت تو سب کے ساتھ موت ہے. میری کیا تیاری ہوئی, ہماری کیا تیاری ہوئی, ہم نے کیا تیاری کی آخرت کی, اور کس طرح کی. ایک صحابی آئے, اللہ پھر انہوں نے وہی بات کی, اور اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے نصیحت فرما دے. سبحان اللہ, آپ دل کھول کے نصیحت سن لیں. کس کی نصیحت ہے یہ؟ کسی مفتی کی نہیں ہے, کسی محقق کی نہیں ہے, شیخ الحدیث کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے؟ سبحان اللہ, امام الانبیاء کی نصیحت ہے. اور کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے ہے, ہر امتی کے لیے ہے کہ کاش وہ سمجھ جائے اس بات کو. گارنٹیڈ کہ آج اس نصیحت پہ ہم عمل کر لیں, واللہ ساری ہمارے آخرت کے دروازے کھل جائیں. تو ٹھیک ہے, ایک ہاتھ چیز میں آ گئی, بس اس پہ ہم قائم ہو جائیں کہ آج یہ نبی پاک کی ہم نے نصیحت سنی ہے, اس کا ختم, باقی چیز ہے ہی نہیں. اب اس پہ ہم عمل شروع کر دیں, کریں گے بھائی, تبھی تو بات بنے گی. پہلے تو نیت ہمیں کر لینی چاہیے تھی, آج ہم جا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ نبی پاک کی کوئی بات آ گئی ہے ہمارے پاس اور دل میں اتر گئی. دل میں تو اترنی چاہیے نا, دل کا ذوق کھل گیا ہمارا, بس پھر اس کو سینے میں لگا لیں گے. ادھر ادھر پھر نہیں دیکھنا, پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, مجموعوں کی ضرورت نہیں, ہمیں اس بات اس نصب پہ چلنے کی دوڑ نہیں ہے. بس مل گیا راستہ, مل گیا راستہ, پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ وہاں جاؤ وہ اچھی بات کرے گا, فلاں اچھی بات کرے گا. یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, یاد رکھیے. جب صحابی نے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائے, سبحان اللہ, رحمت کا سمندر جوشی میں آ گیا. سبحان اللہ, میرے کام کی بات پوچھتی سے, اس نے میرے کام بنا دیے, میری پوری امتوں کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب انداز تھا کہ کوئی بھی ایسی کچھ دشوار اور مشکل چیز فرماتے ہی نہیں تھے, ہمیشہ آسان راستہ دکھاتے تھے آخرت کا, بالکل آسان راستہ, ہر آدمی اس پہ چل سکتا ہے, اگر چلنا چاہے چل سکتا ہے. تو پہلی بات جو اس نے نصیحت مانگی, کس چیز کی مانگی بھائی نصیحت؟ دکان کی, کاروبار کی, بیوی بچنے, کس چیز کی مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے تیاری آسان ہو جائے اور میں ہنستا ہوا جنت میں چلا جاؤں. ہر آدمی کی خواہش ہے بھائی, نہیں ہے.
اب وہ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی ہوں گے، پرابلم بھی ہوں گے، خاندانی پرابلم بھی ہوں گے، بچوں کا بھی ہوگا، اس کی طرف دھیان نہیں پتا کہ یہ چیز میری کامیابی ہوگی تو یہ تو سب ایسی ہی ہیں، راستے کی چیزیں، گزر جاتا ہے وقت. کبھی پلاؤ کھا کے وقت بھی گزر جائے گا، کبھی آپ کا ایک انڈے سے بھی گزر جائے گا، کبھی ایک دہی کے پیالے سے بھی وقت گزر جاتا ہے، کبھی ایک سوکھی روٹی سے وقت گزر جاتا ہے. ان لوگوں سے پوچھیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کا ایک پیالی ایک پیاس کوٹ کر اور ایک روٹی سوکھی یہاں سے نکالتے ہیں، وہ کھا کر اپنی مزدوری پہ لگ جاتے ہیں، ان کا وقت گزر جاتا ہے، زندگی گزر جاتی، وقت نہیں گزرتا، زندگی گزر جاتی. ہم اس مزاج ہیں کہ ایک دن ہمیں گوشت نہ ملے، اگر مرغی نہ ملے، ہمیں فلاں سالن ایسا نہ ملے، فلاں چیز نہ ملے تو ہمارا وقت نہیں گزرے گا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا دن نہیں گزرے گا. ان لوگوں سے پوچھیں، میجورٹی آف دا پیپل جو ہے ہمارے غربت کے انداز پوری دنیا کے اندر ہمارے ممالک میں، تو ان کے پاس تو ایک گڑ ہوتا ہے، ایک پیاز ہوتی ہے، اس کو پٹانا، میں خود دیکھا ہے لوگوں، سوکھی روٹی ہوتی ہے اس میں لے کے کھاتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. ساری زندگی ایسے گزرتی ہے ان لوگوں کی. بچے رو رہے ہیں، وہ چٹنی پیسی ماں نے، اس میں نمک ڈالا، پیاز ڈالی، اس کو کھا کے ایسے، آپ پتہ ہے اسی روٹی دے بچے کھا کے خوش ہیں، اس روٹی سے پل رہے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈال دی ہے کہ جتنا ہمیں دیتے ہیں ہمارا پیٹ ہی نہیں بڑھتا ہے. حلمن یزید، ہم تو کہتے ہیں اور آئے، بس اور آتا ہی رہے، یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں یہ لازمات ہے. اچھا، اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر ادا کریں، منزل کو تو نہ بھولیں، اس کا دین ہے، دے دیے آپ کو. ہم اس طرح آزما رہے ہیں، کسی کو کس طرح آزما رہے ہیں، لیکن یہ بھی آزمائش ہے. اگر اس آزمائش کو ہم نکل جائیں تو الحمدللہ اللہ کی نعمت بھی سے انجوائے کریں آپ، اور آخر بھی تیار کر لیں گے. ہمیں دونوں چانس نہیں اللہ پاک میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر. تو جو نصیحت ہوئی اس نے بھی ہمیں نصیحت فرمایا، تو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی، اس نصیحت کو سن لیں آپ بھی اور میں بھی سن لوں. پوری نصیحت آگے، پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ. یہ آخرت میں صرف فرمائی جا رہی ہے، مکمل گارنٹیڈ جنت، ہنستے ہوئے جنت، موت آسان، ایمان کے ساتھ موت، سہلا موت، اچھے اعمال، بہترین نمازی، تہجد گزار، سب کچھ آپ بن جائیں گے اس نصیحت پر. سب کچھ آپ بن جائیں گے اس نصیحت کے ساتھ اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. عمل چاہیے، سننے تک نہیں ہوتا معاملہ. دل کے کاغذوں پہ لکھ لیا کریں، یہ باتیں کھول کے بیٹھا کریں کہ بس الحمدللہ بڑی بہترین چیزیں مل رہی ہے، قدورت نہ ہو، وہم نہ ہو، شک نہ ہو، کچھ نہ ہو، کیونکہ بات ہی اس کی ہے کہ جس میں کچھ شک کی گنجائش کوئی نہیں. بات ہی اس کی ہے، کس کی شک کرے گی بھائی، یہ تو فلاں مفتی صاحب نے کہا، وہ تو یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. بالکل اسٹریٹ فارورڈ. صحابی پوچھ رہا ہے، نصیحت مانگ رہا ہے، سرکار بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیرے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے نصیحت. بس تو پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک فکر جواب دیا. پہلا بڑی چھوٹی بات، علیکم بتقوی اللہ، سبحان اللہ. جڑ پکڑی ہر چیز کی کہ لازم ہے تیرے پہ نہیں، ہر مومن پہ چیز لازم ہوگی اگر وہ موت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے اور ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پہلی چیز اس میں کیا ہونی چاہیے؟ خوف. علیکم تقوی اللہ. خوف تو بہت سی چیزوں کا جی، مجھے ہے کس چیز کا کہ روٹی کیسے کھاؤں گا جی، کل بل کیسے دوں گا، مکان کیسے بنوں گا، بچوں کا ہوگا، بیماری میری صحیح کیسی ہوگی. یہ سارے خوف موجود ہیں اور ان خوف کے اثرات بھی ہیں. اس کو کہتے ہیں پینک اٹیک. بیماری سنی ہے آپ نے؟ پینک اٹیک. یہ خوف ہیں، موجود ہیں، لیکن اتنے گندے خوف ہیں. اب اللہ کے نبی خوف چاہیے تو یہ خوف تو اندر موجود ہیں. دیکھیں آپ، یہ ہے ڈرٹی خوف ہے، یہ دنیاوی خوف ہے جو انسان کو اور بیمار کرتے ہیں، پریشانی پہ پریشانی لے آتے ہیں اور موت کے قریب کر دیتے ہیں اس کو. ان خوف میں کبھی فکر، ان خوفوں کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اصل خوف بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا خوف ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ خوف بھی ختم ہو جائیں گے، اس کو ہم پینک اٹیک کہتے ہیں. ان کا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا. کل کہاں سے کھاؤں گا، یا بل کیسے دوں گا، یا میری نوکری چلے گی تو میں کیا کروں گا. ایک دم اٹھ گیا ہڑبڑا کے، اوہ یار کیا خواب میں تو رات کو نیند نہیں آ رہی، یار بڑا پرابلم ہو رہا ہے، میں اس کا یہ کیسے کروں گا، اس کا. سبحان اللہ.
جو خوف اللہ کے نبی بتا رہے ہیں وہ خوف ہو گیا تو سب خوف ختم ہو جاتے ہیں. آرام سے سوئیں گے آپ. کوئی آپ سے کہے گا اس کا کیا ہوگا, تجھے فکر ہوگا, مجھے تو کوئی فکر نہیں. سبحان اللہ. یار فلاں ہو گیا تو یہ کیسے ہوگا, کہتا مجھے تو کوئی فکر نہیں. جس نے آج دیا کل بھی دے گا. بولو سبحان اللہ. جس نے اس کو شفا دی ہے مجھے بھی دے دے گا. جس نے اس کو بیمار کیا تو اس کو بھی صحیح کر دے گا. یہ چیز وہ کون سا خوف ہے اللہ فرماتے ہیں وہ خوف علیکم بتقوی اللہ, لازم ہے وہ خوف اندر. اگر وہ خوف نہیں آئے گا تو پینک اٹیک میں مر جاؤ گے. تم دنیا کے خوفوں میں ختم ہو جاؤ گے, اور دنیا کے خوفوں میں ختم ہوں گے جب میرے پاس اللہ کے پاس پہنچو گے آخرت میں, تو وہ بھی جہنم کے دروازوں میں پہنچو گے, تم نہیں پہنچ سکو. پہلی نصیحت پکڑ لیں ہم. تو اللہ نے فرماتے ہیں خوف ہونا چاہیے. خوف کس کا خوف؟ تقوی اللہ, اللہ کا خوف. کس کا خوف؟ دنیا کے کسی معاملے کا خوف نہ ہو. یہ کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, فلاں کیا ہوگا, اب یہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوتا. سب جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر, جو کچھ بھی اس کا پتا ہے, ایک پتے کی کیا مجال کہ اس درخت سے وہ گر کر زمین پہ آ جائے, وہ بھی اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. ایک ذرے کی کیا مثال کہ ہوا میں اڑ کر چلا جائے, وہ بھی اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے. ایک جو ہم چھینک آتی ہے اس کی کیا مجال کہ ہمارے ناک تو چھینک نکل جائے, بلکہ کیا ہے اللہ کے حکم سے نکل رہی ہے. اس سے بھی آگے میں ایک سانس لے رہا ہوں اور ایک چھوڑ رہا ہوں. جو اوپر جا رہا ہے تو سانس پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ نیچے جاؤں یا رک جاؤں یہاں پر. بولے سبحان اللہ. فرشتہ اجازت دیتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا چلا جا. یہ سارا تانا بانے کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. لیکن ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جلدی دیکھنا, نبض دیکھ لو دیکھ لو. ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے. کیوں؟ خوف اللہ کا نہیں ہے. اللہ کا خوف ہے. تو اللہ کے سب سے پہلے مومن کے دل کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ تقوی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ہمارے خوف نہیں ہے. جب اللہ کا خوف آئے گا تو اللہ کے نبی نے کیا پیاری بات فرمائی اس کے آگے. اس خوف کی نشانی کیا ہوگی؟ اس خوف کے بعد تبدیلی کیا آئے گی؟ اس خوف کے بعد اندر آپ میں فرق کیا پیدا ہوگا؟ فرق یہ پیدا ہو جائے گا کہ ہر کام جو بھی پھر جو آپ کریں گے اس دنیا کے اندر, ہر کام جو بھی آپ کریں گے, اس کام کرنے سے پہلے آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوگی. وہ سوچ یہ ہوگی کہ کہیں اس میرے کام سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. اب میں یہ کام کرنے لگا ہوں, ایسے تو نہیں ہو رہا کہ میں کام جو اللہ اور رسول کی نافرمانی پیدا کر دے, یا ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے, یا ان کے حکم کے خلاف میں کر رہا ہوں. مجھے بتائیں جب یہ خوف پیدا ہو جائے کوئی گناہ کرے گا آدمی؟ پھر بتائیں کوئی نماز چھوڑے گا؟ دکان پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھے گا, کہے گا اس وقت چاہے میں دکان پہ کھڑا ہوں اور خوف ہے اندر, تو کہے گا یہ تو نافرمانی کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی. حکم تو سب نماز کا ہے, وہ فوراً دکان کی ایک سائڈ پہ رکھے گا, کیونکہ خوف اس کو یقین دلا رہا ہے کہ جس نے رزق دینا ہے وہ تجھے پورا رزق دے گا. پہلے اللہ کا حکم کو تم مان اور تسلیم کرو, مسجد میں جا کے نماز کو ادا کر. جتنے بھی بے نمازی ہم, جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں, اس کے سبب پیچھے یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا کہ اللہ یا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. حتیٰ کہ یہ کہ آپ کسی بچے کو بھی تھپڑ مار رہے ہیں تو رک جائیں گے. وہ خوف آپ کو روکے گا کہ اب تو اس کو مار رہا ہے, ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتے اس مارنے سے. تو اس خوف کی وجہ سے دل آپ کا جواب دے گا کہ نہیں نہیں اس وقت نہیں ہے, اس وقت اس کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. فوراً تائید کرے گا آپ کی نیک کام کی, آپ کو برائی سے روک لے گا, حرام سے روک لے گا, بری چیزوں سے روک لے گا, برے اعمال سے روک لے گا, ہر بری چیز سے وہ خوف آپ کو روکے گا. اللہ کے نبی نے جو فرمایا, کتنی بڑی چیز ہے اندر مومن کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے. بولے سبحان اللہ. اور سارا معاملہ جو ہماری تباہیوں کا ہے, گناہوں کا ہے, بربادیوں کا ہے, یا جو ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں روشنی میں اندھیرے میں چھپ کے, نمازوں کے ساتھ, ذکروں کے ساتھ, داڑھیوں کے ساتھ, یہ سب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر ختم ہوا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی سب سے پہلے فرمایا کہ ڈرامے چھوڑ دو ساری باتیں, اس کمی کو پورا کرو. اس کمی کا
پیمانہ میں بتا دیا، میجرمنٹس بتا دی، وہ یہ ہے کہ جب تم فیل کرنے لگو کہ مجھ میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، میں ہر کام کرنے سے پہلے مجھ میں ایک چیز آ جاتی ہے، میں ایک بزنس کروں، یہ نوکری کروں، یہ فلاں کام کروں، اور جواب اندر سے آئے گا کہ اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اتنا علم اللہ پاک اس کو دے دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر انسان کے اندر اللہ علم عطا فرما دیتے ہیں اس کو، میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، قرآن کہتا ہے کہ تو مجھ سے خوف کر، عالم میں تجھے بنا دیتا ہوں۔ تقویٰ ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم تو یہاں بیٹھا ہے تیرے اندر، مفتی ادھر ہے، اس کو وہ علم سکھا دوں گا خوف والا۔ بولے سبحان اللہ۔ فقہ کا تو نہیں ہوا کہ آپ نمازوں کے بارے میں بتائیں، سنتیں کتنی، یہ نہیں، وہ فقہ نہیں، بلکہ کون سی چیز بتا دے گا دل آپ کا کہ کون سی چیز حرام ہے کون سی حلال ہے۔ آپ کو جہنم سے بچانے والا علم جو اللہ تعالیٰ سے قرآن آپ کے دل کو سکھا دے گا۔ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کا ہاتھ ہی نہیں اٹھے گا ادھر، آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ ابھی تو کہنا پڑتا ہے یار یہ کام مت کرو بھائی، چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتا۔ اور جب الحمدللہ اندر خوف آ گیا، تقویٰ آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ دوسروں کو کہیں گے یار یہ کام مت کرو، بری چیز ہے۔ سبحان اللہ، دوسروں کو دعوت دیں گے۔ پہلے چیز سمجھ گے نا بھائیو، کیا چیز ہے؟ خوف لانا ہے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، یہ تو وہ چیز ہے ہماری جنتوں کے دروازے کھول دیے، اللہ کی معرفت کے دروازے کھول دیے۔ پورا تزکیہ اور تصوف اس ایک نقطے کے اندر ہے، یہ ہے وَمَن يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی پاک کی زبان مبارک کا یہ شان ہے، یہ کمال ہے کہ ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے تو پورے علم کے دریا نکل جاتے ہیں اس سے۔ پورے تصوف کی ڈیفینیشن آپ ایک طرف رکھ دیں، اور یہ ایک چیز اللہ کے نبی کی ایک طرف رکھ دیں، تقوی اللہ۔ سارا تصوف پیغام یہ تسکیہ، تمام علماء کرام جتنے بڑے بڑے سلسلے آپ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ دیکھتے ہیں، سب کے پیچھے آپ کو ایک چیز ملے گی، وہ کیا ملے گا؟ خوف اللہ۔ بولے سبحان اللہ۔ بہت بڑی خانقاہ دیکھ رہے ہیں، خانقاہ چل رہی ہے، مرید آ رہے ہیں سب، اس کے بیچ میں آپ کو کیا چیز نظر آئے گی؟ کس پہ چل رہی ہے وہ خانقاہ، کس لیے مرید جمع ہے؟ اس میں ایک چیز نظر آئے گی آپ کو جس میں سب کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ خوف خدا ہوگا۔ میرے سبحان اللہ۔ تو جاری بات، ہم تم اب جو جمع ہیں ہم بھی اس لیے ہیں، آپ لوگوں کو بیعت سب کچھ کی، مطلب یہی ہمارا کہ ہم میں کیا ہو؟ خوف۔ تو اس پہ کتنی سخت محنت کی ضرورت ہے، مجھے آپ بتائیں۔ کہ آپ کہا تزکیہ کریں، کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ پڑھو ہی نہیں، بہت جی نماز پڑھ لیتے ہیں، بس یہ پڑھ لیتے ہیں، جب پڑھ لی چھوڑ دی، جب کر لیا۔ یہ تو دین نہیں ہے، دین تو مکمل کمپیکٹ چیز ہے کہ کہیں بھی ایسا فعل آپ سے نہ ہو رہا ہو 24 گھنٹے میں، صبح اٹھیں شام تک کوئی فعل ایسا نہ ہو جس سے اللہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ جیسے رمضان گزارا نا ہم نے، جب روزہ رکھتے تھے تو شام تک ہمارے ایک ہی جستجو ہوتی تھی، ایک کوشش ہوتی تھی، ایک مثال دی اللہ پاک نے، ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے۔ کرتے ہی نہیں کرتے تھے، نہیں یار نہیں روزدار ہوں میں تو نہیں، روزے گزرے پھر کریں گے۔ روزے میں رکتا تھا آدمی۔ تو ایک مومن کی مکمل یہ زندگی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اتنا محتاط ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے گا۔ اور اتنی سی بات بتا دی اللہ پاک نے کہ اس کے لیے بڑی احتیاط کی بات ہے کہ اگر دل پہ کھٹکا ہو جائے کہ یار یہ میں نے بات غلط کی، تو فوراً اس کا علاج ہے، فوراً استغفار کر لے اس پر، اللہ کے ساتھ فوراً استغفار کر لے۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے میں پھر برابر کر دیتا ہوں، اللہ ویٹ نہ کرے شام کو کروں گا، سنیں دل پہ کھٹکا ہے یا میل سا ذرا بھی آیا میل، اگر اس میل کو آپ نے نہیں دھویا بنتے بنتے پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کا ڈپریشن بن جائے گا، مایوسی بن جائے گا، وہ دل کو گھیر لے گا، آپ کو پریشانی میں لے آئے گا آپ کو نہیں پتہ یار دل کیوں پریشان ہے، میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں یار، میں تو فلاں کر کے آیا ہوں، پتہ نہیں دل کیوں پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں کیا دل میں عجیب سی کیفیت ہے یار، آج عجیب سا لگ رہا ہے ماحول یار۔ وجہ یہ ہے کہ دل میں جم گئے آپ کے گناہ آپ نے کیے، اس پہ توجہ نہیں دی، اسی وقت آپ کو توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ بولے سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے زندگی چاہیے بھائی، خوف کو پیدا کوئی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ ہر مومن کے سب سے پہلے کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں خوف آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ساتھ میں علاج بھی بتاتے ہیں۔ پھر فرمایا دوسری بات سن لے، اپنے صحابی کو فرمایا
اب میں تجھے یہ بھی بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ خوف پیدا کیسے ہوگا، بولے سبحان اللہ. تو راستہ دکھا رہے ہیں ہمیں. پہلے بات بتائیے کہ یہ خوف پیدا ہونا چاہیے، پھر بتائیے کہ خوف پیدا کرنے کے لیے راستہ ہی بتا دیتا ہوں. اسی حدیث کے اندر ہے بھائی، پڑھ لیں. صحابی سن رہے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے جی کس طرح خوف پیدا ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یذکر اللہ کل عند شجر و حجر، یذکر اللہ عند کل حجر و شجر، یعنی اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے ایک کام لازم پکڑ لے، اور کیا کہ ہر وقت تو اللہ کے ذکر میں محو رہے. جیسے بھی اعلان ہوا کہ ذکر کی مجلس ہوگی، یہ بڑی نعمت ہے، یہ وہ بڑی نعمت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر طرف عمل ہو رہا ہے. آپ سے سنی نصیحت اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں. سوچ لیں، ذکر کا ایک ہی مقصد ہے، کیا کہ ہمیں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور خوف کی نشانی اپنے خود ٹٹولیں کہ ہم اتنا ضرور ذکر کر رہے ہیں. کہ اب بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہ اللہ کا ذکر اور ذکر تم کرو گے تو تمہیں وہ خوف پیدا ہو جائے گا، جس سے اندر تمہارے احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہر کام سے پہلے تم سوچو گے یا مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ تو ناراض نہیں. اگر میرے بھائیو ذکر کرتے کرتے ہم میں یہ خوف پیدا ہو گیا تو الحمدللہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ ایسا ذکر کرنے والا جس کے اندر ذکر کرتے کرتے یہ خوف پیدا ہو گیا ہے اور گناہوں سے بچنے لگا ہے، ہر قدم پہ ہر سٹیپ پہ سوچنے لگا ہے کہ یا اللہ ناراض ہو جائے، اور جہاں دیکھتا ہے کہ اللہ ناراض ہونے خطرہ ہے اس کام کو فوراً چھوڑ دیتا ہے. جس ذکر کرنے والے کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ذکر کرتے کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ روز قیامت میں جب شخص اٹھے گا تو اس کو عورت کا، اس مرد کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ فرمایا کہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہو. یہ ہے راستہ جو ہم نے اختیار کیا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو. صرف یہ نہیں ہم اتنی تصویر کر 10 سال سے ذکر کر رہے ہیں، 25 سال سے ذکر کریں. 3 چیزیں سنبھالیں گی بات اس نصیحت پر. پہلی چیز کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے خوف پیدا کرے. بغیر خوف کی اس کی زندگی بن نہیں سکتی، آخرت کی تیاری ہو نہیں سکتی، چاہے کتنے قرآن پڑھ لے، جتنا جو کچھ کر لے. خوف خدا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس کو، اور پھر محنت کا طریقہ بتا دیا، اثرات بتا دیے، اس کا اثرات بتا دیے کہ اس خوف کے اثرات تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہوں گے، افیکٹس یہ چیز ہونی چاہیے تمہارے اندر. وہ کیا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق سوچنے لگے یار یہ غلطی نہ ہو جائے. بچے کی تربیت کر رہے ہیں، بیوی سے تعلقات ہیں، گھر میں تعلقات ہیں، نوکری، ہر چیز میں ایک خیال آئے گا یار یہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے، اس بات میں صحیح بھی کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یار یہ کام مجھ سے صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. یہ احساس پیدا کرنے کا نام خوف ہے. اور اس کا طریقہ حاصل کرنے کو بھی بتا دیا. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اور اتنا ذکر، کثرت سے ذکر. اب یہاں ذکر اللہ جو بتایا ہے بڑی پیاری بات آپ سن لیں. اب ذکر سے مطلب صرف ذکر ہی نہیں ہے، ذکر تو ہر چیز ہے. تسبیح اٹھائیں یہ ذکر ہے، سبحان اللہ کہیں ذکر ہے، نماز پڑھی ذکر ہے، قرآن پڑھا ہے ذکر ہے. ہر چیز یہ ذکر ہی ذکر ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں، سب ذکر ہے. لیکن یہاں خصوصی بتائی ہے بات، یہ غور سے سن لیں. اس ذکر کی بات کی جا رہی ہے کہ جس سے خوف خدا پیدا ہو، جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو. یہ پورا جو ذکر جس کے بعد یہ پورا تصوف کی لائن ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. یعنی اس لائن کو اختیار کر لو، اس لائن کو اختیار کر لو کہ جس کے ذریعے سے تم الحمدللہ تم اس منزل کو حاصل کر سکو، تمہارے خوف خدا پیدا ہو جائے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ کا ذکر حاصل کرنا ہے. اب ذکر حاصل کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے سب سے پہلے دیکھیں گے آپ کہ استاد دیکھیں گے میں کون کسی کے پاس جاؤں اور صحبت میں بیٹھوں. پورا تصوف کی لائن کھول دی نا پوری اللہ کے نبی نے. دیکھیں پورا ایک لائن کھولی ہے. یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ خوف خدا کو پیدا کر سکتے ہیں. جائیں گے پھر اب دیکھیں گے آپ استاد دیکھیں گے، کچھ استاد تلاش کریں، اس سے کہیں ہمیں کوئی ذکر سکھائیں، اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، اس سے پھر ذکر سیکھنا شروع کریں، پھر اس سے اپنی اصلاح کرنا شروع کریں. وہ آپ کو بتانا شروع کرے کہ بھئی آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، چاہے تو استاد آپ کو گائیڈ کرتے رہے ساتھ ساتھ. یہ ہے وہ چیز سب سے
تو اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھتا رہے انسان کے، بس دیکھیں مجھ میں خوف پیدا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. بس یہ نہیں کہ تسبیح کیا آپ نے کہ تو آپ کو اتنی تسبیح کر لیں، آپ اتنی تسبیح کر لیں ہمارا کام ہو گیا، وہ کام نہیں. یہ تو لائن یہ تو ہے ہی نہیں، تو چیز نہیں. اس کے لیے تو پورا مجاہدہ کریں گا ہم ساری زندگی کہ بھائی ہمارے اندر وہ چیز و خاصیت پیدا ہو. ایسا نہیں کہ ایک گھنٹے میں پیدا ہو جائے گا، 2 دن میں آپ کو خوف آ جائے گا تو کوئی چیز نہیں. انسان کے اندر نفس اور شیطان موجود ہیں، ہر وقت آپ کو ورگ لائیں گے، ہر وقت دھوکہ دیں گے آپ کو. اور جب آپ کو کوئی استاد ہوگا، کوئی شیخ ہوگا، وہ فوراً آپ کو اصلاح کرے گا، ایسے بیانات جاری ہوں گے، ایسی صحبتیں دے گا، ایسا ذکر اللہ آپ سے کرائے گا، ایسی تربیتیں آپ کی کرے گا، آپ کی ایسی اصلاح کرے گا کہ الحمدللہ آپ کو لے کے چلتا رہے گا ساتھ ساتھ آپ کو. اور جس نے سنجیدہ ہی نہیں ہے تو کبھی آئے گا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا. ایسے کوئی منزلیں ملتی ہیں بھائی، ایسی بات ملتے ہیں؟ یہ تو طریقے نہیں ہوتے اس کے. جسے واقعی سنجیدہ ہے کہ مجھے موت کی تیاری کرنی ہے تو موت کی تیاری ساری زندگی دی اللہ پاک نے. 4 گھنٹے تو نہیں دی، 2 گھنٹے نہیں دی، پوری زندگی 80 سال 70 سال 90 سال 100 سال 60 سال پوری زندگی ہمیں دی ہے. کس لیے؟ کہ موت کی تیاری کرو. اور گھنٹے کی ہوتی پھر 2 گھنٹے بعد خود بھائی 1 گھنٹے میں تمہیں تیاری کرنی ہے، باقی مزے کرو، کھاتے پی رہو 60-70 سال. نہیں، پوری زندگی میں موت کی تیاری کرنی. تو اللہ ہمیں توفیق دے اس پیاری نصیحت پہ عمل کریں، اور جو ذرائع ہیں خوف پیدا کرنے کے ان کو اختیار کریں. بھائیو باتوں سے کام نہیں بنتا، یاد رکھیں باتوں سے کام نہیں بنے گا. موت کو سامنے رکھیں، حشر کو سامنے رکھیں، اور اس لائن پہ جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے اس کو اختیار کریں تاکہ خوف پیدا ہو، اور خوف کے ساتھ پھر انسان کی زندگی بننا شروع ہوگی. بیسک چیز مومن کے لیے کیا ہے؟ لازم علیکم تو لازم ہے تم پر، اس کے بغیر تم چل نہیں سکو گے. تو مختصر سمجھ آئی بات کیا کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ ہر مومن کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ اس میں خوف پیدا ہو. خوف پیدا کرنے کا طریقہ بتایا، وہ ہے اللہ کا ذکر ہے. کسی ذکر والے کے پاس بیٹھو، ذکر سیکھو، باقاعدہ ذکر کرنے کا طریقہ سیکھو، کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور کیا ذکر ہمارے لیے سوٹ کرتا ہے. یہ سب چلتا ہے نا معاملہ، اس کے تو آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہوگی. اس کو تلاش کرو، وہ حاصل کرو، پھر اس کے مطابق ذکر کرنا شروع کر دو. اور ذکر کے بعد پھر اپنے آپ کی بیلنس کرتے رہو کہ ہم میں وہ چیز آ رہی ہے. رزلٹ بتایا ساتھ میں کہ تمہیں وہ چیز پیدا ہو جانی چاہیے کہ تمہیں اتنی احتیاط آ جائے کہ ہر کام یہ سوچ کے کرو کہ اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. جیسے جیسے اس میں کامیابی ہو رہی ہے تو شکر اللہ کرتے جائیں کہ الحمدللہ میں صاف اور صحیح ہوتا جا رہا ہوں، میں ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں. بس جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اس پہ تیاری کریں. باقی زندگی جو معاملات ہیں ان کو ویسے چلنے دیں. دونوں زندگیوں میں آپ کی برکت آنا شروع ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلم تسليما دائما أبدا كثيرا. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے صحابوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرما دے. یا اللہ آج کی جو باتیں ہم نے سنی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو ہم پر خوف نصیب فرما. یا اللہ تقوی نصیب فرما. یا اللہ تقوی نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما. اے میرے مولا یہ راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ سیدھا راستہ ہم پہ آسان فرما دے. عمل کرنا ہم پہ آسان فرما دے. ہدایت کے راستے تو ہمارے راستے کھول دے میرے مولا. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. مرحومین کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت بنائے. حضرت مولانا رحیم صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے. اسی طرح ہمارے سراج بھائی ہیں، ان کی والدہ کا ہندوستان میں انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائے. ہمارے ایک ہلکے کی خاتون ہیں، ان کے بھانجے کا جوان سارا بھانجا تھا، لندن اس کا انتقال ہوا، اس کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت کے باغ بنائے. ان کے قبروں کے یا اللہ ہمارا جنت کا کشادہ کرے. تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اعلیٰ درجات جنت نصیب فرمائے. تمام مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ
وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.